الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدوسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب یا اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع، اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں میڈیا کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے دین اسلام پر ایسے اعتراضات کر رہے ہیں جس میں ہمارا عام مسلمان بھی شک میں پڑ رہا ہے کہ واقعی یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے یہ صحیح ہے. اب اسلام پر جو حضرات اعتراضات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں. اسلام پر اعتراضات کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. وہ جو اسلام کو سمجھے ہیں، جو ان کے گھروں میں اسلام ان کو سمجھایا گیا، ان کے ماں باپ نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی ان کے کانوں میں بات ڈالی، دل و دماغ میں بات ڈالی، بس وہ وہی سنتے آ رہے ہیں. یا نہیں تو ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کو دیکھ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے. اس وجہ سے وہ اسلام پر جو ہے اعتراضات کر رہے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی مخالفت، اسلام سے دشمنی اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی تحقیقات کی
تو ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی کنٹری میں، ان کے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ جس مذہب کی طرف آ رہے ہیں، جس مذہب کو قبول کر رہے ہیں، وہ اسلام ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر انگلی اٹھانے والے، اعتراضات کرنے والے، طرح طرح کی باتیں، واہیات رکھنے والے، وہ جو کنٹری ہے وہ فرانس ہے۔ اب فرانس کے جو لوگ ہیں، جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا ہے کہ چند سالوں میں فرانس اب اسلامی کنٹری بن جائے، مسلمانوں کا ہو جائے۔ اتنی تیزی سے لوگ جو ہے مسلمان بن رہے ہیں۔ ایک وجہ اعتراضات کرنے کی یہ بھی ہے، اسلام پر اعتراض کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے مذہب کی خامیوں کو، اپنے مذہب کی جو کمیاں ہیں، اس کو چھپانے کے لیے دوسروں پر اعتراض کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر سامنے والا جو ہے یہ نہ پوچھے کہ بھئی آپ فجر کی نماز میں کہاں تھے، تو اس سے پہلے آگے بڑھ کر کے پوچھ دے کہ بھئی آپ نے آج فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تاکہ وہ مجھے سوال نہ کرے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے اسلام پر اعتراضات کرنے کی۔ بہت سارے اعتراض جو ہے اس وقت میں وہ کر رہے ہیں، اور ہتھیار جو اپنائے ہوئے ہیں وہ میڈیا کا ہتھیار اپنائے ہوئے ہیں۔ پرنٹ میڈیا، آڈیو میڈیا، ویڈیو میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جو جتنے بھی جو میڈیا ہیں، حالانکہ میڈیا کے اندر ایسی طاقت ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں میڈیا ایک ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے، بہت زبردست اس کے ذریعے سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جو میڈیا ہے وہ دن کو رات بتا سکتی ہے، رات کو دن بتا سکتی ہے، ہیرو کو ولن بنا سکتی ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتی ہے، فقیر کو امیر بنا سکتی ہے، امیر کو فقیر بنا سکتی ہے، اور ملزم کو مجرم بنا دے گی اور مجرم کو ملزم بنا دے گی۔ تو اس وجہ سے لیکن ہم مسلمانوں کی یہ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی میڈیا کی طاقت نہیں ہے۔ اتنے کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج تک ہمارا پکڑ میڈیا پر نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریچنگ کی پالیسی رکھنے والا مذہب وہ اسلام ہے، یعنی دوسروں کو پھیلانا، دوسروں کو دعوت دینا، وہ اسلام ہے، مذہب ہے۔ اور جس مذہب کی پریچنگ کی پالیسی ہے، اس کے پاس اپنے مذہب کو پرچار کرنے کے لیے، اپنے مذہب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہ پرنٹ میڈیا اس کا صحیح ہے، نہ سوشل میڈیا اس کا صحیح ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ آڈیو میڈیا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کو میں بتا دوں، میں نے 2-4 دن پہلے بھی ہمارے یہاں جو تفسیر ہوتی ہے اس میں ایک سوال کیا تھا۔ سمجھیے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ٹرین کے ذریعے سے، بس کے ذریعے سے، یا فلائٹ کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے دائیں یا بائیں، اگل بغل میں کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سچے دل سے، ایک ہے اعتراض کرنا، ایک ہے نیت صحیح ہے، سچے دل سے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ مجھے آپ معاف فرمائیں، یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں 5-10 منٹ کے اندر، یا اگر تھوڑی لانگ جرنی ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اس کو اطمینان بخش سمجھا دینا کہ اسلام کیا ہے، کون کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے خود سمجھا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اب وہاں پر ہم خاموش ہو گئے، خدا نہ خواستہ وہ آدمی اٹھ کر کے چلا گیا
کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو مقدمہ دائر کیا کہ اس مسلمان سے میں نے کہا بھی تھا کہ اسلام کیا ہے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ تو آج کل اسلام کو ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو جو ہے پھیلانے کی ضرورت ہے، اور پھیلانے کے لیے اسی طریقے کے اخلاق بھی چاہیے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریچنگ تو کرنا چاہیے تھا، پرچار تو کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو اسلام کا، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ عیسائی کر رہے ہیں، عیسائی۔ اور جو پریچنگ کی پالیسی رکھتے ہیں اس کو نرم ہونا چاہیے، سافٹ، ہارڈ ہونے سے کام نہیں چلے گا، لیکن مسلمان کتنا سافٹ ہے یہ ہم خود جان سکتے ہیں، اور عیسائی کتنے سافٹ ہیں وہ بھی جان سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں یعنی اس سے پہلے بھی جو رہتا تھا وہ نین بلاک سے بسنگڑی جو آتے ہیں، اس راستے میں ایک بوڑھا اور بوڑھی بڑے اور گنڈے چلتے تھے، چھوٹی سی گاڑی تھی اور بہت اچھا وہ چلتے تھے، بہت مشہور ہے۔ جو حضرات ادھر بنگلور ساؤتھ میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، یہ اب کی بات نہیں ہے، تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ چھوٹی سی گاڑی پر بڑے گنڈے جاتے تھے، پیچھے بہترین ان کی دکان بن گئی، عالیشان دکان بن گئی۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بڑوں کی گنڈوں کی دکان اچھی چل رہی ہے تو انہوں نے ترقی کر لی اور گاڑی سے اپنی دکان پر آ گئے۔ لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ان کے پاس روزانہ وہ کرسچن بڑے گنڈے خریدنے کے لیے آتے تھے۔ خریدتے 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 ایک وقت کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں اتنا زیادہ مزہ ہے، اتنا زیادہ ٹیسٹ ہے، تو تم اتنی چھوٹی گاڑی میں کیوں ڈالتے ہو؟ ذرا بڑا دکان کھولیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حیثیت، ہماری طاقت نہیں۔ تو پھر اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دکان ڈال کے دے دیں گے، کھول کے دے دیں گے۔ تو انہوں نے ان کو دکان، اچھی دکان کھول کر کے دی، لیکن بات یہیں پر نہیں رکی۔ آگے چل کر کے ان دونوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے لوگوں تک جو ہے اسلام کی صحیح پہچان پہنچانے کے لیے، نہ ہماری کتابیں ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان یعنی اسلام کے متعلق دینی یا اسلام کے متعلق جو ماہنامے چھپتے ہیں، 15 روز میں کوئی لٹریچر چھپ رہا ہے، ماہنامہ چھپ رہا ہے، وہ کتنے چھپتے ہیں؟ 10,000، 15,000، زیادہ سے زیادہ 20,000، وہ بھی اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس ایک میگزین ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ میگزین کرسچنوں کے یہاں سے چھپتی ہے، US سے، اور ہر مہینہ 30 پر 7 کروڑ کاپیاں چھپتی ہیں، 50 پر 2 زبانوں میں پریچنگ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں خود اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود سمجھیں گے تو ہم دوسروں کو سمجھائیں گے، خاص طور سے جو کالج کے نوجوان ہیں یا جن کا تعلق کالج سے ہے، پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان حضرات کو اپنے اپنی کالج میں اگر مسلمانوں کی ہے تو ایک شعبہ ایسا قائم کرنا چاہیے کہ ان نوجوانوں کو بٹھا کر کے اسلام کے بارے میں ان کو موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں، یا ان کے جو غیر مسلم دوست احباب ہیں بہت سارے اعتراضات ایسے کر دیتے ہیں کہ مسلمان ان کا جواب نہیں دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ایک نوجوان اپنے اسٹوڈنٹ سے، مسلمان سے یہ اعتراض کر رہا ہے، بلکہ میرے ایک دوست ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ان کا میسج اب تک میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے جو دوست احباب جو ساتھی ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، 6، 7 کا مطلب پوچھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بات ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی وہ ملے۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے تو یہی اس کا مطلب ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟
اگر کوئی غیر مسلم یہ پوچھ دے کہ تمہارے قرآن میں تو یہ بات لکھی ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ کہیں بھی ملے ان کو پکڑ کے ان کو قتل کر دیا جائے. کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو پراپرٹی ہے، وراثت ہے، وہ مرد کو عورت سے دگنا ہے. یوں سمجھیے کہ کوئی انسان مرتا ہے اور وہ 90,000 روپے چھوڑ کے مرا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو بیٹے کو 60,000 ملیں گے، بیٹی کو 30,000 ملیں گے. تو کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عورت پر ظلم کیا. کیا جواب ہے؟ مرد کو بڑھا دیا، دگنا کر دیا، ڈبل کر دیا، عورت کو سنگل کیوں کر دیا؟ اسی طریقے سے وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر مکے میں جو حدود حرم ہے وہاں صرف مسلمان داخل ہو سکتا ہے، غیر مسلم کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ تو اس طریقے کے اعتراضات وہ کر بھی رہے ہیں، دنیا والوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں. یا ٹی وی پر ڈبیٹ پر ایسے عالم کو بلایا جاتا ہے نہ جس کے علم میں گہرائی ہے، علم تو دور، اس کے پاس اخلاق بھی نہیں ہے. جو حضرات جو ہے نیوز اور اخبار دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون، ایک لیڈی، وہ جو ہے مولانا کو بلائی اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے کچھ سوالات کرنے کے لیے. اس نے ایسا غصہ دلایا کہ مولانا نے جو ہے ٹی وی پر اس کو تھپڑ مار دیا. اب پوری دنیا میں واویلا مچا کہ یہ ملا لوگ اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، اتنے شدت پسند ہے کہ سب کے سامنے جبکہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا. اور وہ جان بوجھ کر میڈیا والے ایسے عالم کو نہیں بلائیں گے جو ان کی جواب کا اطمینان بخش جواب دے سکے گا. یا تو کچھ لوگوں کو خرید کے رکھے ہوئے ہیں، اب میڈیا پر ان کی مولانا کی زبان بند ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس کا جواب عالموں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے سوچا یہ گیا کہ اسلام پر جو اس وقت میں اعتراضات ہو رہے ہیں اس کو سمجھایا ہے، اور میڈیا جو اپنی طاقت کا مس یوز غلط استعمال کر رہا ہے ان کو بھی ان کی بات سمجھائی جائے. دوہرے رویے اختیار کرنا، دو نظریات رکھنا. کوئی مسلمان جو ہے ایئرپورٹ پر جاتا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، اس کی انکوائری کیسی ہوتی ہے آپ حالات جانتے ہیں. جو حضرات دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں یا باہر بیانات میں یا دیگر دوسری چیزوں سے آتے جاتے رہتے ہیں، ان حضرات کو یہ بات معلوم ہے. مسلمان ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، جبہ پہنتا ہے تو میڈیا والے کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے. حالانکہ سکھ اگر داڑھی رکھے، پگڑی پہنے تو اسے کہتے ہیں کہ کیا مذہبی آدمی ہے. مسلمان عورت اگر پردے میں رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام شدت سکھاتا ہے. اگر وہی کرسچن نن پردے میں رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا باحیا عورت ہے، کتنے پردے میں رہ رہی ہے. ایک ہی غلطی ہے، بلکہ غلطی نہیں، ایک ہی چیز ہے، دو لوگوں کے لیے دو طریقے کا جواب ہے. معلوم ہونا چاہیے. بعض مرتبہ یہ حضرات جو ہے مسلمانوں کو، علماءوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں. نین بلاک کی نورانی مسجد میں جو میں 7 سال رہا، میرے سے پہلے وہاں مولانا سید اندر شاہ صاحب قاسمی تھے. آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ان کے بیانات بھی سنے ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. 1 مہینے تک کوئی بھی نیوز چینل اوپن کرے وہ دہشت گرد تھا. میڈیا نے ڈکلیئر کر دیا، کورٹ نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہے. لیکن جب وہ رہا ہوئے ہیں مولانا تو ایک نیوز چینل والے نے نہیں دکھایا کہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. بعض اخبارات میں آیا جب پکڑے گئے تھے تو فرنٹ پیج پہ بڑا کہ دیکھو یہ ملا پکڑا گیا دہشت گردی کے الزام میں، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے ہیں، فلاں فلاں فلاں.
لیکن جب وہ باعزت بری ہوئے ہیں تو چھوٹی سی خبر پیج نمبر 7 پیج نمبر 8 پیج نمبر 9 پر آتی ہے کہ وہ باعزت بری ہو گئے، جس کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ ایک مہینے تک دل و دماغ میں ڈالا گیا کہ یہ دہشت گرد تھا، یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں فلاں۔ جب باعزت بری ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو رکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ حیدرآباد کے اندر جس وقت ہم مفتی کورس کر رہے تھے، افتاء کر رہے تھے، اس وقت میں حضرت مولانا عبد القوی صاحب کو پکڑا گیا تھا۔ وہیں پر بھی یہ ہوا، وہاں پر بھی مہینہ 1.5 مہینہ پورے اخبارات اور ویڈیو میڈیا ہر جگہ جو ہے اس کو گویا کہ ان کو حضرت کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن جب حضرت بری ہوئے ہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ ابھی میں کچھ چیزیں تحقیق کر رہا تھا تو ہمارے انڈیا کے ایکس جو پہلے چیف جسٹس تھے 2007 سے لے کر کے 2010 تک، کے جی بالا کرشنا ہمارے ہندوستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ٹائمس آف انڈیا میں ایک آرٹیکل لکھا تھا میڈیا کے متعلق۔ انہوں نے صاف کہا کہ میڈیا کو یہ حق کس نے دیا کہ ملزم کو مجرم قرار دے دیا جائے۔ ملزم کہتے ہیں جس پر الزام لگا، لیکن میڈیا جو ہے ملزم کو مجرم جو کر رہی ہے، کس نے ان کو جو ہے یہ قانون دیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں انوسینٹ، ہمارے ہندوستان کا قانون ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ مجھے میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے، نام ایس ایل سی پاس آپ حضرات معلوم ہونا چاہیے، میں نے فرسٹ ٹائم پہ نہیں پڑھا ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں الحمدللہ سیکھا گیا ہے، کچھ سیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے سامنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا قانون ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، جب تک جو ہے جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ صرف ملزم رہے گا۔ لیکن اس کو تھوڑا بدل دیا گیا، گلٹی انٹل پروون انوسینٹ، کہ وہ مجرم ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے جو پرانے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال میڈیا جو ہے گویا کہ ہر چیز کو ڈکلیئر کر دیتی ہے، اعتراضات کی بھرمار ہے، گویا کہ یہ اسلام کو دنیا میں سب سے بہتر جاننے والے ہیں اور یہ اسلام کے احکامات پر یہ حکم خود لگا رہے ہیں۔ الغرض عزیز دوستوں بزرگوں، تو میڈیا کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے اسلام پر جو ہے اعتراضات کی بھرمار کر دی گئی، اور ان اعتراضات کو صحیح طریقے سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے اطمینان بخش، غیروں کو تو بعد میں سمجھائیں گے، پہلے تو اپنوں کو سمجھائیں گے نا، اپنوں ہی کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جواب دینا جو ہے ضروری سمجھا گیا۔ درمیان میں ایک بات اور عرض کر دوں، اسلام کو اور جو مسلمانوں کو اس وقت میں جو بدنام کیا جا رہا ہے، چند مسلمان راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، بہت کم تعداد میں، ان کو اٹھا کر کے گویا کہ ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ یہی اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے، ایک تو اس کو بتاتے نہیں ہیں، بتاتے بھی ہیں تو نام چینج کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا آپ حضرات کو، آپ حضرات سائنس کو پڑھے ہوں گے، تو مسلمان سب سے پہلے جنہوں نے سائنس کو ترقی دی، اوپر لایا، وہ مسلمان تھے۔ ایک نام میں بولتا ہوں، اویسینا، بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام ہے اویسینا۔ اب یہ اویسینا کون ہے؟ اس کا نام بدل دیا گیا، یہ علی ابن سینا تھا۔ اب اویسینا نام پر کر کے کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان تھا؟ نام ہی بدل دیا، اویسینا رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ایک نام جو ہے بک پر لکھا آتا ہے گیبر، گیبر نام لکھا ہوا آتا ہے، حالانکہ وہ جابر بن حیان نام تھا، اس کو انہوں نے گیبر بنا دیا۔ تو اگر کوئی کہیں 1% 2% بھی غلطی کرتے ہیں تو ایسے دکھاتے ہیں کہ اسلام یہی سکھاتا ہے، وہی مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں یا نام چینج کر دیتے ہیں۔ ابھی کووڈ میں مسلمانوں نے کتنی قوم کی خدمت کی، آنے والا ہے شاید اخبارات میں آ رہا ہے کم بیک، اب کووڈ 22 ہوگا،
یا کووڈ-23 ہوگا 1 تاریخ میں معلوم ہوگا، ایک ہفتے کے اندر آئے گا تو 22 ہو جائے گا، یا نہیں تو کووڈ-23 آئے گا، آنے والا ہے۔ تو کووڈ میں مسلمانوں کی کتنی خدمات رہی، کتنا ڈونیشن کیا، اور کتنا جو ہے لے جا کر کے خود جو ہے بچے لاش کو ان کی چھینے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمانوں نے لے جا کر کے جو ہے ان کے آخری رسومات ادا کیے ہیں۔ کوئی چیز اس کو جو ہے انہوں نے اپنے میڈیا میں نہیں بتایا ہے، کبھی بھی اچھا کام نہیں بتائیں گے۔ اس وجہ سے عزیز دوستوں بزرگوں، پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں، ہم ہر جمعہ جو ہے چند اعتراضات پر بات کریں گے۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں؟ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کے جو مذہبی لوگ ہیں، پانڈووں نے کتنی شادیاں کی تھیں، کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مانی ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے شری کرشن نے کتنے شادیاں کی تھیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، واجب نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو ڈنڈے سے ماریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اگر نکاح کرنا چاہو تو 2 3 4 تک کر سکتے ہو۔ بس لوگ جو ہے اتنی ہی آیت بتاتے ہیں، اگلی آیت پڑھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے بیویوں کے درمیان میں تو فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی سے کام چلانا پڑے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کر کر کے بیویوں کے درمیان انصاف کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ احکامات اٹھا کر کے دیکھیں، کسی کی 2 بیویاں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں ہمارے یہاں جو ہے 4 شادیاں کرنے والے کتنے ہیں، اس کا پرسنٹیج کتنا ہے، اس کا ریشو کتنا ہے۔ یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے 4 شادیاں کی ہیں؟ مجھے اس وقت میں 30-32 سال ہو رہے ہیں، میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں جنہوں نے 4 شادیاں کی جو مجھے معلوم ہے، 3 یا 4 اتنے ہی۔ اچھا پورے میسور میں کتنے حضرات نے 4 شادیاں کی ہیں؟ میرے خیال سے وہ بھی انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ایسے بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہے، بیچارے زندگی بھر جو ہے ایک ہی کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں سب معلوم ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور 90% لوگوں کو جو ہے مجال بھی نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنا تو دور کی بات، اس کا جو ہے نام بھی لیں۔ لیکن اس کو اتنا بڑا ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے 4 شادیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی اجازت دی، ایک شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ سب کے درمیان میں انصاف کرنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے، یہ احکامات پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہنے دیا ہے۔ بہت سارے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مصیبت کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے تو 4 سے کیسے سنبھالیں گے؟ دیکھیے یہ 4 شادیوں کا جو مسئلہ ہے، جب بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے مرد حضرات بہت خوش ہوتے ہیں اور عورتیں تھوڑی ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ عقلی دلائل بھی ہیں۔ آپ لندن کا، امریکہ کا، جرمن کا، ہمارے ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو پاپولیشن ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں۔ میں 2-3 دن پہلے میں یہ تحقیق کر رہا تھا تو تقریباً US میں مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے 70 پر 5 لاکھ یا اور زیادہ تھے، اتنے زیادہ ہیں۔ اور اگر لندن میں تقریباً 40 لاکھ عورتیں مرد سے دگنا ہیں، زیادہ ہیں، دگنا نہیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں اگر یہ بیماری نہ ہوتی کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ بیٹی ٹھہری ہوئی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اسی وجہ سے آپ باہر کی جو کنٹریز ہیں
وہاں پر اسکیننگ کے باہر یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ پوچھنا منع ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ان کو معلوم ہو جاتا ہے. وہ لوگ تیاریاں بھی کرتے ہیں. بچہ جب 7-8 مہینے کا ہوتا ہے تب بھی جو ہے کپڑے کون سے خریدنے چاہیے, کیا خریدنا چاہیے, سب کچھ خرید لیتے ہیں, کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے بیبی بوائے ہے یا گرل ہے. لیکن ہمارے یہاں پوچھنا ہی جرم ہے. کیوں جرم ہے؟ معلوم ہے کہ یہ لوگ گرا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے جن ممالک کے قوانین گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت دیتے ہوں, جہاں پر زنا اگر کوئی خوشی کے ساتھ کر رہا ہے تو زنا ہی نہیں ہے, اس کی پرمیشن ہے, اجازت ہے, یا مرد کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. وجیہ بازار کی زینت عورت اگر بننا چاہتی ہے تو اس کا لائسنس لے کر کے وہ دھندا کر سکتی ہے. جب ان کے نزدیک دسیوں راستے برائی کے آزادی سے میسر ہوں تو یہ کیوں بیوی کو لائیں گے, اس کے حقوق ادا کریں گے؟ آپ میری بات کو شاید سمجھ رہے ہیں. حرام کے راستے دسیوں موجود ہیں تو حلال کیوں چاہیے؟ بیوی کو لا کر کے اس کے حقوق دینا, اس کے بچوں کو سنبھالنا اور اس کی عزت, اس کی عفت کا خیال کرنا, اس کو روٹی دینا, یہ کیوں کریں گے؟ حتیٰ کہ یہاں تک قوانین بنا دیے گئے کہ کسی کی بیوی رضامندی کے ساتھ غیر کے ساتھ رہتی ہے تو شوہر کو بھی پوچھنے کا حق نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, وہ بالغ عورت ہے. ایسے اگر قوانین بن جائیں گے تو دوسری شادی کی کیوں ضرورت ہے؟ اس وجہ سے وہ عورتیں جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں, معلوم کر کے دیکھیں ذرا سلم جو ایریے ہیں, جو جہاں پر غریب کے زیادہ گھرانے رہتے ہیں, مالدار عورت ہے وہ زندگی کیسے بھی گزار لے گی. ذرا معلومات کر کے دیکھیں, ذرا تحقیق کر کے دیکھیں کہ اگر کسی جوان عورت کا شوہر اگر انتقال ہو جاتا ہے تو 6 مہینے 1 سال کے اندر کتنے مرد حضرات اس علاقے کے جن کو اللہ نے جو ہے مال دیا, مال کا غلط استعمال, وہ کیسی کیسی باتیں لکھ کر کے بھیجتے ہیں, کیسی کیسی باتیں پہنچاتے ہیں, کیا کیا طریقے سے عورت کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں, سب جانتے ہیں. اور وہ بیچاری پیٹ پالنے کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جوانی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. پوری دنیا کے اندر تقریباً کنٹریز میں یہ لوگ مانتے ہیں کہ عورت کے مقابلے میں مرد کی ڈیتھ کہیں زیادہ ہوتی ہے, عورتیں کم مرتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سائنس والوں نے کہا کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں قوت مدافعت زیادہ ہے. قوت مدافعت کہتے ہیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت. مرد باہر رہتا ہے